بستی کی اپنی شان ہے. یہ جس بستی میں رہتے ہیں وہاں کی نسبتیں بندے کو کام کر دی جاتی ہیں, وہاں کی نسبتیں بندے کو تار دیتی ہیں, وہاں پر رہنے والے کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کر دیتا ہے. اللہ اکبر. نیک بندے جہاں پر موجود ہوں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آج آپ سبز پیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے ہیں. اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, تو پھر آج یہاں سے محروم کوئی نہ جائے. آج ان کی بارگاہ میں آئے, رب سے جو التجا کرے رب تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جولیوں کو بھر کے بھیجے, کیونکہ یہ مقبول بندے ہیں, منظور بندے ہیں. بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اعلان فرماتا ہے انی احب فلانا, اے جبرائیل آسمان والوں کو اکٹھا کرو اور ان کو بتاؤ کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. اے آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو. اے جبرائیل دنیا میں جاؤ, زمین میں جاؤ, وہاں جا کے اعلان کرو کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. اے دنیا والوں تم بھی فلاں بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ. اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے. کیسا راضی ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ کائنات میں اس اللہ کے ولی کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے. آج دیکھیں نا لاہور کتنا دور ہے, اجمیر شریف کتنا دور ہے, بریلی شریف کتنا دور ہے, بغداد شریف کتنا دور ہے, لیکن آج بھی ہمارے دل دھڑکتے ہیں, ہمارے دل کھچے جاتے ہیں کہ یار کبھی جو ہے داتا صاحب کے پاس جائیں, کبھی سبز پیر کے پاس جائیں, کبھی امام صاحب جائیں, کبھی اجمیر شریف جائیں, کبھی بریلی شریف جائیں, کبھی بغداد شریف جائیں. تڑپتے ہیں, دل تڑپتے ہیں. اصل میں یہ وہ نیک اور اچھے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی محبت ڈال دی ہے. آپ اس کے اپوزٹ ذرا دیکھیں تو بھائی ایک طرف اللہ والے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو دھتکارا تو شیطان کہنے لگا میں ان کے راستے میں بیٹھوں گا, میں ان کو بھڑکاؤں گا, میں ان کو سیدھے راستے میں نہیں آنے دوں گا. شیطان کی لڑائی کی وجہ کیا بنی؟ اللہ اکبر, ایک اللہ کے نبی ہے, کہا ان کے نہیں نانا ان کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. آج یہی شیطان کی ذریت دیکھیے, ایک طرف وہ ہیں جن کے دل میں رب تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی محبت رکھ دی, ایک طرف وہ ہیں جو شیطان کے ساتھی ہیں جن کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے ان نیک بندوں کی محبت نکال دی گئی ہے. اور یاد رکھیں ایمان کی حرارت اسی کو نصیب ہوئی جس کے حصے میں ادب, احترام اور محبت کا رشتہ رہا. جن کے درمیان تعظیم نکل گئی, ادب نکل گیا, حقیقت میں ان سے ایمان نکل گیا. اور جنہوں نے ذرا سا ادب کیا, احترام کیا, تعظیم کی, وہ کافر کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. ہاں اٹھائیے قرآن پاک. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے جادوگر اکٹھے کیے گئے, بڑے بڑے جادوگر علاقے کے, اور جادوگروں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا سا ادب کیا, اتنا سا احترام کیا, اتنی سی تعظیم کی, کہنے لگے کہ جو ہمارا مد مقابل ہے اس کا دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, اس کا کہنا ہے کہ یہ اللہ ایک ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے, لہٰذا اس کے دعوے کے مطابق اتنی سی تعظیم کرتے ہیں, ادب کرتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو اپنا پہلا ڈھال, تو اپنی چال پہلے چل, پھر ہم اپنی چال چلتے ہیں. انہوں نے صرف اتنا ادب کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پہلے آپ پھینکیے. اللہ اکبر. ان جادوگروں نے جن کے پاس ایمان نہیں تھا, کافر تھے, جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا اتنا سا ادب کیا کہ آپ پھینکیے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں نہیں آپ پھینکیے. جب انہوں نے پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پھینکا تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ایک دم میں ایک بڑا اژدہا بن کے ان کے سارے سانپوں کو کھا گیا. سارے جادوگروں نے جب دیکھا کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا کمال ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے, یہ عام بندہ نہیں کر سکتا, یہ خاص بندہ کر سکتا ہے, اور یہ خاص بندہ کوئی عام بندہ نہیں ہے.
واقعتاً یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں گرے اور ایمان لے آئے، کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ ان کو ایمان کیسے نصیب ہوا؟ وہاں کتنے لوگ تھے؟ خود فرعون تھا، لیکن ان کو ایمان کیسے نصیب ہوا؟ اللہ اکبر! ان کو ایمان کیسے نصیب ہوا؟ ان کو ایمان اسی وجہ سے نصیب ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کا ذرا سا احترام کیا تھا، تعظیم کی تھی، ادب کیا تھا۔ آؤ آج